بڑے گلے اور شکایتیں ہیں جو فلسطین میں یا کشمیر میں یا برما میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ان کو یہاں پہ ہوسٹ کیا ہوا تھا، ایز اے اسپیشل گیسٹ ان کو یہاں پہ بلایا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات، انہوں نے باقاعدہ امریکہ کا نام لیا ہے۔ پہلے وہ نام نہیں لے رہے تھے، کہہ رہے ملک کی سازش ہے، میں غیر ملکی طاقتیں ہمارے خلاف جو ہے سازش کر رہی ہیں، اب انہوں نے امریکہ کا نام لیا ہے۔ اگر امریکہ ہمارے خلاف ہے یا امریکہ ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے یا ہم پہ زندگی اجیرن کرنا چاہتا ہے تو یہ IMF کے قرضے ہمیں نہ ملیں، ورلڈ بینک کے قرضے ہمیں نہ ملیں، ہمیں جو ہے FATF میں گرے سے بلیک میں جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے، GSP پلس جو ہے وہ فیسلٹی ہمیں مہیا نہ کی جائے۔ یہ سارے کے سارے سورسز جو ہیں جو ہمیں اس وقت زندہ رکھ رہے ہیں فائنینشلی، اکنامکلی، وہ سارے کے سارے فورن سورسز ہیں۔ ہمارے لوکل سورسز جو ہے وہ آلموسٹ ڈرائی اپ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ ساری فیسلٹیز وہاں ابھی موجود ہیں، امریکہ نے کٹ آف نہیں کی، تو اس سے کوئی دشمنی کی، امریکی دشمنی کی کوئی شہادت نہیں ملتی، سوائے یہ مراسلہ جو وہ لہرا رہے ہیں، اور وہ ہمارے امبیسڈر کا لکھا ہوا ہے۔ ہر کسی جہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اس کی ایک ٹیلی گرام بھجواتی ہے جو کوڈڈ ہوتی ہے، یہاں پہ ڈی کوڈ ہوتی ہے اور وہ پڑھی جاتی ہے۔ جو رسپانس انہوں نے دیا ہے ڈیمارش کا کہ احتجاج کر دیا ہے، چلیں احتجاج آپ نے کر دیا، لیکن اس کو پولیٹیکل ایشو جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے، اس کو جو ہے اپنی مظلومیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور چند میرا خیال ہے 1.5 سال قبل کی بات ہے، امریکہ جو ہے سے یہ واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 92 کے کپ سے جتنے کتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی مجھے امریکہ کے ٹور پہ ہوئی ہے۔ تو جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا شور جو ہے 7 مارچ کو جب یہ آیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں ٹیک اپ کیا گیا؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس وقت کیوں نہیں بلائی گئی؟ جو ہے یہ 3 ہفتے کے بعد کیوں بلائی گئی ہے؟ جب عین موقع جو ہے آ چکا ہے عدم اعتماد کی تحریک کا، جب شکست جو ہے سامنے جو ہے نوشتہ دیوار بنی ہوئی ہے، جب 177 ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور 20 21 22 جو ہے اور اراکین جو ہے موجود ہیں اس وقت جو ہے، تو ایک بندہ جو سیاسی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہے اس کے پاس سوائے الزامات لگانے کے اور کوئی چیز نہیں رہ گئی، کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ میں آپ دیکھیں پچھلے 1 ہفتے کے اندر $2 بلین ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے ڈراپ ہوئے ہیں، اور بات ہم پہ الزام لگاتے ہیں بین الاقوامی سازشوں کا، مال سارا توڑتے رہے ہیں یہ اپنی پارٹی کے لیے بھی، اور ٹرسٹ ہاسپٹل کا بھی وہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا باہر سے ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ باہر کے ممالک ان کو فنڈ کرتے رہے ہیں، غیر جو مسلم جو ہیں، غیر پاکستانی جو ہیں، جو پاکستانی اوریجن کے لوگ نہیں ہیں، وہ ان کو فنڈ کرتے رہے ہیں۔ انڈیا فنڈ کرتا رہا ہے، اسرائیل فنڈ کرتا رہا ہے، ہم پہ غیر ملکی سازش کا الزام لگاتے ہیں یہ جب۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے، میں نے 2-3 فکرے ان کے سنے ہیں، وہ مذہب پہ آج کل بڑا زور دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس ملک میں بہت زیادہ آلریڈی تفرقے ہیں، بہت زیادہ تفریق ہے۔ مذہب کے نام پہ اس ملک کو ڈیوائیڈ نہ کریں، مذہب کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ سیاست میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو پسند نہیں کیے جاتے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے وجود کا جو ہے ایک ریزن ہے، وہ ہمارے وجود کا جو ہے اس کی وجہ سے ہے سارا کچھ جو ہے۔ اس کو مذہب کو بار بار کہ شیطان جو ہے وہ پہلے یہ تھا، پھر وہ یہ ہو گیا، پھر یہ، اب وہ عالم دین بھی بن گئے ہوئے ہیں، سیاست ان کو آئی نہیں ہے 4 سال میں، اب وہ عالم دین بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں گے۔ پرسوں جو ہے ترسوں جو ہے اگر وہ ہو گیا جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا تو ہو سکتا ہے جنگلوں کی راہ لے لیں، کوئی اور کو سادھو بن جائیں، کوئی کسی پیر فقیر بن جائے، لمبا جا کرتا پا کے جڑا ہے بازاراں ہی پھرنے شروع کر دیں۔ تو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کے عہدے پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہو، وہ کم از کم اپنے عہدے کی جو اور تقدس کا تو احترام کا تو خیال کرے۔ اگر آج فوجی قیادت ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یہ فوجی قیادت کو بلاتے جس طرح آج بلایا انہوں نے، 3 چیفز آئے ہوئے تھے، جوائنٹ چیف آئے ہوئے تھے، ان کو بلاتے 7 تاریخ کو آپ کو آیا، 8 تاریخ کو بلاتے، 9 تاریخ کو بلاتے، 10 کو بلاتے، 12 کو، 18 کو، 19 کو بلاتے، 21 کو بلاتے، 27 تاریخ کو جلسے میں اناؤنس کیا، جیب میں سے نکال کے کاغذ جو ہے لہرایا
اور پھر اس کے بعد رونا شروع کر دیا. یہ تو کہتا تھا میں تمہیں رلاؤں گا یا ادھر. تو یہ اس قسم کے ڈکوسلے جو ہے پاکستان کی عوام کی اجتماعی شعور کی توہین ہے کہ وہ یہ اس چیز کو جو ہے بائے کر لیں گے یا اس بات کو جو ہے اس کے اوپر یقین کر لیں گے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اس وقت تک امریکہ جو ہے ایک ایسی واحد طاقت ہے جو ہمارے لیے بہت سی معاشی مشکلات جو ہے کریٹ کر سکتی ہے. ہمیں تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیے. ہمارے ریجن کے اندر ہمارے دوست موجود ہیں, چین موجود ہے, ہمارے عرب بھائی موجود ہیں, گلف کے ممالک موجود ہیں, روس موجود ہے. ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیے. ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو مد نظر رکھ کے یا اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے کسی ملک کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. مقصد کوئی اور ہے اور اس کے لیے جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں. آلریڈی جو معاشی حالات جو ہے ہمارے انتہائی مخدوش ہیں. یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تعلقات ان کے ساتھ ضرور رکھنے چاہیے. خود انحصاری کی طرف ضرور سفر کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے جو ہے اس طرح ماتحت نہ ہو جائیں, تابع نہ ہو جائیں معاشی طور کے اوپر. لیکن اس وقت اس چیز کو سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا جو ہے اس شخص کا جو ہے یہ شخص اس وقت پاکستان کے وجود کے لیے, ہماری معیشت کے لیے, عوام کے لیے جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہا ہے, ان کی توجہ جو ہے دوسرے ایشوز کی طرف مبذول کر رہا ہے. تو یہ خطرناک ہو چکا ہے. ہم نے اس کو فارغ کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر کے اس کو آخری حد تک پہنچا دیا ہے. آج آپ نے ہاؤس میں دیکھا کہ یہ ہمیں فیس نہیں کر سکے, اٹھ کے چلے گئے یہ سارے کے سارے. ایک جو ہے لیو انہوں نے مانگی, وہ جو ہے ہمارے 170 بندے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ آخری رسومات ان کی ادا ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے اتوار کو. یہ آخری ان کی کوششیں کسی نہ کسی طرح جو ہے اپنی سیاسی جو ہے وہ جو ان کی خاتمہ ہونے والا ہے اس کو کسی طرح روک لیں. باقی اس چیز میں کوئی سازش نہیں ہے, کوئی بین الاقوامی پشت پناہی نہیں ہے, کوئی کسی ملک کی مداخلت نہیں ہے. ہم اگر اپنے فیلئر جو ہیں وہ احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے کہ ظالم منطق ہے کہ آسمانوں سے وبال آتے ہیں, اپنے اعمال کا سارا بوجھ اللہ پہ ڈال آتے ہیں. میرا مطلب اپنے اعمال ہیں آپ لوگوں کے. آپ نے 4 سال میں اس ملک کا جو ہے سارا کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور کبھی کسی پہ الزام اپوزیشن پہ الزام دے رہے ہیں, کبھی کسی پہ الزام دے رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنی تقریر میں امریکہ کا نام بھی انہوں نے لے لیا. پہلے نام نہیں لے رہے تھے, اب نام بھی لے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر جو ہے یا آج کی جو میٹنگ جو تھی اس نے کوئی پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ نہیں سرو کیا. اگر وہاں پہ ہمارے جو امبیسڈر تھے ڈاکٹر اسد صاحب جو ہے انہوں نے مناسب سمجھا, انہوں نے یہاں